میں میں سیم ویسا پردہ کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ آپ کے لیے حجت راویوں کا بیان ہے یا آپ کے لیے حجت قرآن ہے؟ میرے لیے حجت قرآن ہے، اس کے بعد جو ہے سنت۔ تو میری پہلی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ چہرہ ہاتھ پاؤں کھولنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو چہرہ چھپانا فرض ہے، کیونکہ یہ ستر میں چھپائی وہی چیز جاتی ہے نا جو ستر میں آتی ہے۔ نقاب دستانے سے پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ عورت تو سر سے پاؤں تک چھپانے کی چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سوال کا جواب آپ نے دیا ہے کہ وہ چہرہ ہاتھ پاؤں نہیں ڈھانپے گی احرام کی حالت میں۔ تو اس کے جواب میں تو آپ کا مقدمہ تو بالکل ہی گر جاتا ہے نا، کہ اس میں اپلائی ہے کہ احرام کی حالت میں تو وہ چہرہ نہیں ڈھانپے گی، اس کے علاوہ مطلب ضرور ڈھانپے گی، یہ اپلائی ہے اس میں؟ سسٹر میں نے یہ حدیث آپ کو سینڈ کی ہے، صحیح بخاری کی ہے 1839۔ تو اس کو پڑھو اور خدا کے لیے رجوع کرو آپ، اس سے نتیجہ دیکھو کیا کیا نکلتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی صاحب، یہ جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے پردے کے حوالے سے، اس کا میں جواب ویڈیو میں دے چکی ہوں، مگر پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں دوبارہ سے آپ کو یہ جواب دیتی ہوں۔ آپ نے مجھے حدیث بھیجی اور ساتھ میں کہا اس کو پڑھو، اس کو پڑھ کے تو رجوع کرو، اس کے نتائج تمہیں معلوم نہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یقین جانیے پوری صاف نیتی سے میں رجوع کرنا چاہتی ہوں، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، مگر اس کے لیے کسی کو میرے موقف کو غلط ثابت کرنا ہوگا نا، یہ تو سب جذباتی باتیں ہیں۔ تو آپ ایک کام کیجئے، آپ جتنا ٹائم کہیں گے میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے اپنے دلائل دیجئے، میں آپ کو اپنے دلائل دیتی ہوں، یہ فیصلہ ہم عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ مجھے غلط ثابت کیجئے، میں رجوع کر کے اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کروں گی، اور وہ جو میں دوبارہ وہ والا جو پردہ کرتی تھی نا، وہ جو آپ مولویوں نے بنایا ہوا ہے نقاب والا، گلوز والا اور پاؤں چھپانے والا، اور عورت کو وہ جو بند کٹریا میں بند کر دینے والا، چھوٹی سی کٹریا میں سیم ویسا پردہ کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ چلیں اب چلتے ہیں آپ کے سوال کی جانب۔ آپ نے ایک حدیث بھیجی ہے اور آپ نے مجھے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ جی یہ آپ کا پورا کا پورا استدلال ہے جس پہ آپ کا پردے کا، کہ آپ کہتے ہیں جی عورت کا پردہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اصول طے کیجیے، آپ کے لیے حجت راویوں کا بیان ہے یا آپ کے لیے حجت قرآن ہے؟ میرے لیے حجت قرآن ہے، اس کے بعد جو ہے سنت، یعنی قرآن اور سنت، اور پھر احادیث آتی ہیں، اور ان احادیث کو ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی حدیث آئے گی اس کو پکڑ کے ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ حدیث کے لیے فن حدیث کی ضرورت ہوتی ہے، متن پڑھ کے کوئی بھی مسئلے آخذ نہیں کر سکتا۔ یہ میں آپ کو چھوٹا سا ایک چھوٹی سی نصیحت کر رہی ہوں کہ علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو حدیث ہے اس میں کہیں تعارض تو نہیں، اس کا متن، اس کی سند، اس کا تمام طرح کے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد جو اصول حدیث ہوتے ہیں ان کے اوپر جانچنے کے بعد، اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھنے کے بعد اس سے نتیجے جو ہیں وہ مسئلے اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک اضافی بات بتائی ہے، میں آپ کی اس بات کا بھی جواب دے دیتی ہوں، مگر اضافی بات یہ ہے کہ اس کے لیے یہ ان سب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں آپ کے اس بات کی طرف۔ اگر آپ نے حدیث سے ہی استدلال کرنا ہے تو آپ اس کا جواب دیجئے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قمیض بھی نہیں پہننی ہے، پاجامہ بھی نہیں پہننا ہے، جو ہے وہ موزے بھی نہیں پہننے، جوتا بھی نہیں پہننا، عمامہ بھی نہیں پہننا ہے۔ تو احرام کے بغیر، اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو کیا یہ ساری چیزیں مرد پہ پہننا فرض ہے؟ جوتے پہننا فرض ہے، قمیض، پاجامہ، امامہ پہننا فرض ہے مرد کے اوپر؟ آپ نے کہا نا کہ عورت جو ہے اگر وہ احرام میں دستانے اور نقاب نہیں پہنے گی تو بغیر احرام کے تو یہ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نقاب اور دستانے پہنے گی، یہی آپ نے اپنی دلیل دی ہے۔ تو میرا یہاں پر ایک آپ سے سوال ہے
کہ اگر اس حدیث کو صرف متن کو ہی ہم نے دیکھنا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ پھر یہ جو چیزیں باقی بیان کی گئی ہیں، جوتے، موزے، قمیض، پجامہ، یہ بغیر احرام کے مرد کے اوپر فرض ہو گیا پہننا؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ آپ پہلے ہم اصول طے کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دیتی ہوں کہ آپ اس سے کیا استدلال کریں اور کس طرح کا آپ اس سے پردہ ثابت کریں، جو کہ اس سے چہرے کا پردہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ کہہ رہی تھی کہ کسی صحابی کی بیوی یا اس وقت کی عورتوں سے ثابت کرے کہ وہ نقاب پہنتی ہوں، چہرے کا پردہ کرتی ہوں، تو میں ضرور رجوع کروں گی۔ تو اس پوائنٹ ویو سے میں نے یہ حدیث آپ کو سینڈ کی تھی۔ تو دوسری بات یہ رہی کہ عورت اور مرد میں کافی فرق ہوتا ہے۔ عورت جو مرد ہے وہ قمیض اتار کر بھی چلتا پھرتا ہے، عام روٹین میں بھی ایسا کوئی اس پر نہیں کہہ سکتے، وہ بنین پہن سکتا ہے۔ تو وہ مطلب کہ نا کافی ساری چھٹی ہے جو مرد کو ملی ہوئی ہے، تو عورت سے آپ کمپیئر نہ کریں مرد کو کہ وہ پجامے اس پر فرض ہیں کہ ایسا نہیں ہو، وہ سب ایسا تو کنسیپٹ نہیں نہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اس وقت میں ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا، سنت رسول ہے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اس پہ ہمیں کرنا چاہیے نا، عمل کرنا چاہیے، جو ثابت ایک چیز ہو رہی ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو میں آپ کو پہلے تو یہ ریکویسٹ کروں گی، یعنی کہ دیکھیں میں آپ کی خیر خواہی کے لیے ہوں، آپ بھی میری خیر خواہی کے لیے ہیں۔ قرآن میں ہمیں یہی حکم دیا گیا نا کہ آپ بہترین امت ہو اور ایک دوسرے کی خیر کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب تک کہ آپ علم حاصل نہ کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات ایسی منسوب نہ کریں جس پر آپ مطمئن نہ ہو جائیں، کیونکہ میں یہ اپنے دلائل سے ثابت کر چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، بلکہ جب انہوں نے چہرہ عورتوں کے ننگے دیکھے اور ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ وہ صحابی کا منہ موڑے ہیں، وہ عورت کو پردے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، اور اس طرح کی میں نے کئی احادیث کا ریفرنس دے دیا ہوا ہے، اور وہ صحیح حدیثیں جن کی میں نے ریسرچ پوری کی ہے۔ تو میری پہلی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ دوسرا، جو ابھی آپ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ مرد کے اوپر تو یہ چیزیں فرض نہیں ہے، وہ قمیص پہنے نہ پہنے، پجامہ پہنے نہ پہنے، امامہ باندھے نہ باندھے، موزے پہنے نہ پہنے، جوتا پہنے نہ پہنے، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ جیسے مرد پہ وہ فرض نہیں ہے، عورت پہ بھی نقاب اور دستانے فرض نہیں ہیں۔ اس زمانے کی جو معاشرت تھی، اس معاشرت میں خواتین دستانے بھی پہنتی تھیں، نقاب بھی کرتی تھیں، وہ حجاب کے ان کے سٹائل ہوتے تھے، جلباب بھی اوڑھتی تھیں، ہر معاشرت میں یہ چیز رائج تھی۔ معاشرت کو دین کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت سے اوتھینٹک دلائل کی ضرورت ہے، اس حکم کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لوگ قائد اعظم ڈے مناتے ہیں اپنی معاشرت کے لحاظ سے، تو میں یا کوئی دنیا کا مولوی قائد اعظم ڈے کو کوئی ریلیجیس ڈے ڈکلیئر کرنے سے پہلے اس کو وہ دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے معاشرے میں کوئی ایسا رسم رائج ہے، یا آپ کے معاشرے میں مثال کے طور کے اوپر آپ پینٹ شرٹ نہیں پہنتے، کیونکہ آپ لوگوں کا کلچر کا جو ڈریس ہے وہ شلوار قمیض ہے، کسی کے ہاں دھوتی کرتا ہوتا ہے، دیہات کے ایریا میں چلے جائیں، تو اس چیز کو ہم جب دین کا حصہ بنا کے بتائیں گے نا، نقاب کرنے میں کہیں پریشانی نہیں ہے، خواتین کرنا چاہتی ہیں کریں، مگر اس کو دین کا حکم نہیں آپ بنا سکتے۔ وہ حکم بنانے کے لیے آپ کو پہلے دین سے ثابت کرنا ہوگا، قرآن سے ثابت کرنا ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلی حجت ہمارے لیے قرآن ہے، پھر ہمیں سنت سے ثابت کرنا ہوگا، پھر ہمیں احادیث سے، نبی کے فرامین سے ثابت کرنا ہوگا، اور وہ بھی صحیح حدیثوں سے، اور وہ بھی حدیث قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی۔ امید ہے کہ میں بات سمجھا پا رہی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جناب اس پہ فرض نہیں، تو یہی تو میرا مقدمہ ہے، یہی تو میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ جس طرح مرد کے اوپر جو حدیث کا جو دلیل آپ لے کر آئے ہیں،
اس کے اوپر میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی یہ حدیث میری دلیل ہے کہ اس سے جو ہے وہ عورت نقاب کرے گی جب احرام کے بغیر ہوگی۔ تو میں نے آپ کو یہاں پر عرض کیا کہ ہم اوپر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیا وہ مرد اور عورت کے لیے جو ہے وہ بغیر احرام کے جو ہیں وہ فرض ہو گئی ہیں؟ بتائیے، عورت کے لیے قمیص پہننا فرض ہے؟ وہ قمیص ٹی شرٹ پہنے، وہ شرٹ پہنے، وہ لانگ میکسی پہنے، وہ اوپر جو جبہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے پہنے۔ قمیض آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ مطلب جس طرح سے آپ مرد قمیضیں پہنتے ہیں، کیا عورت کے لیے ویسی قمیض پہننا فرض ہو گیا؟ کیا عورت کے لیے موزے پہننا فرض ہے؟ کیا عورت پہ جوتے پہننا فرض ہے؟ بتائیں، کیا کبھی آج تک سنا ہے کہ بھئی ننگے پاؤں جو عورت گھومے گی وہ گناہ کرے گی، یا جو موزے نہیں پہنے گی وہ گناہ کرے گی؟ پجامہ پہننا عورت پہ فرض ہے، حالانکہ ہمارے لینگویج میں اس کو شلوار کہا جاتا ہے۔ امامہ باندھنا عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کو اگر آپ اس میں سے الگ کرتے ہیں کہ وہ جی مردوں پہ ذکر ہو رہا ہے، تو پھر میں مردوں کے اوپر آ جاتی ہوں۔ کیا مرد کے اوپر قمیص پہننا فرض ہے بغیر اس کے احرام کے؟ وہ ٹی شرٹ بھی پہن سکتا ہے، وہ جو ویسٹ ہوتی ہے وہ بھی پہن سکتا ہے، وہ خالی جو احرام کی چادر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمومی لباس ہی وہ تھا مرد کے اوپر، وہ بھی پہن سکتا، وہ اوپر کچھ بھی نہ پہنے، اس کا اوپر والا حصہ سطر نہیں ہے۔ عورت کا سینہ بھی سطر ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا مرد کے اوپر جرابیں پہننا فرض ہے؟ کیونکہ آپ اس حدیث کے اوپر استدلال کرتے ہوئے آپ عورت پہ نقاب اور دستانے فرض کر رہے ہیں، تو میں نے اسی حساب سے آپ کو جواب دینا ہے نا کہ بھئی آپ جو چیز فرض کر رہے ہیں تو اوپر والی چیزیں کیا مرد پہ فرض ہوگی؟ جو آپ نے کہا نا مرد اور عورت کا حساب الگ ہے، حساب الگ نہیں ہے۔ یہ آپ نے نہیں بتانا، میں نے نہیں بتانا، کسی مولوی کسی مفتی نے نہیں بتانا کہ حساب الگ ہے یا نہیں، یہ اللہ نے بتانا ہے، اور اس نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ عورت کا سینہ بھی جو ہے وہ سطر ہے، وہ اس کو ڈھانپے گی۔ عورت کا ہاتھ، چہرہ، پاؤں سطر میں شامل نہیں ہے، اس لیے احرام میں کھولنے کی اس کو اجازت ہے۔ نہیں تو مجھے بتائیے کہ جو اللہ جو ہے وہ اللہ حکم دے دیتے کہ بھئی جیسے مرد جو ہیں وہ چادریں پہن کے آتے ہیں، اس طرح سے ہی عورتیں چادریں پہن کے آئیں گی، پنڈلیاں بھی ان کی ننگی ہوں گی، کندھا بھی ان کا ننگا ہوگا۔ ایسا نہیں کیا نا، ایسا حکم نہیں آیا۔ کیا کہا گیا کہ عورت سینہ بھی ڈھانپے گی، پاؤں بھی ڈھانپے گی، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو کور کرے گی، اور کیا چیز کھولے گی؟ ہاتھ، چہرہ، پاؤں کھولے گی۔ اب آپ مجھے یہاں پر ایک بات بتائیے، آپ ہی کی حدیث سے میں استدلال کرتے ہوئے آپ کو جواب دے رہی ہوں کہ اگر عورت کا چہرہ، ہاتھ، پاؤں سطر میں شامل ہوتے یا ان کا ڈھانپنا فرض ہوتا تو احرام کی حالت میں اللہ کھولنے کی اجازت دیتا؟ بتائیں۔ اور اگر اللہ اجازت ان چیزوں کو کھولنے کی دے رہا ہے تو پھر مرد اور عورت کا احرام ایک جیسا کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں آپ پھر یہ دلیل دیں گے کہ جی مرد اور عورت میں تو فرق ہے، عورت جو وہ اپنا کندھا نہیں دکھا سکتی، پنڈلی نہیں دکھا سکتی۔ کیوں نہیں دکھا سکتی؟ میرا پھر سوال ہوگا، آپ کہیں گے کیونکہ پنڈلی اور کندھا جو ہے وہ سطر میں شامل ہے، کنیکٹڈ اعضاء ہیں نا جو شرمگاہ کے قریب ہیں، تو وہ جو ہے وہ اس لیے نہیں دکھا سکتی، اس لیے ان دونوں کی جو ہے وہ طاقت کی وجہ سے جو ہے وہ یہ فرق کیا گیا ہے۔ تو پھر میرا اگلا سوال یہ ہوگا کہ اگر یہ فرق کیا گیا ہے تو پھر چہرہ، ہاتھ، پاؤں کھولنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو چہرہ چھپانا فرض ہے، کیونکہ یہ سطر میں چھپائی وہی چیز جاتی ہے نا جو سطر میں آتی ہے۔ نقاب دستانے سے پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ عورت تو سر سے پاؤں تک چھپانے کی چیز ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ جناب یہ چھپانے کا حکم بس نہیں ہے، اب اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ جب عورت جو ہے اس کا احرام ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی طاقت کی وجہ سے۔ اگر طاقت میں مرد اور عورت کا الگ ہے تو پھر عورت کو چہرہ، ہاتھ، پاؤں کھولنے کی سے منع کیوں کیا گیا؟ ایون کہ اس پہ دم واجب ہو جائے گا اگر اس کا جو ہے وہ ہاتھ، چہرہ، پاؤں نہیں کھلے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہی ہے نا احرام کی حالت میں؟ تو اللہ کسی حرام کام کو کرنے کا حکم دے گا حالت احرام میں کہ عورت جو ہے اس کا چہرہ چھپانا آپ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ فرض ہے، اور جو نہیں چھپاتی ہے وہ گناہگار ہوتی ہے، تو اس وقت اللہ گناہگار کر رہے عورت کو؟ تو اگر گناہگار کر رہے تو پھر مرد کا احرام جو ہے اس میں پنڈلیاں اور کندھا کیوں کھلا ہوا ہے، عورت کا کیوں نہیں کھلا ہوا ہے؟ اس کا اب آپ مجھے جواب دیجئے۔